السلام علیکم میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آج آپ کو ایک مختصر مگر انتہائی قیمتی بیان کرتا ہوں۔ بیان آخر تک سنی، آپ کو خود بہت پتہ چل جائے گا کہ یہ بیان کتنا قیمتی ہے، بلکہ اس بیان کا قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہماری عبادت بہت کمزور ہے۔ صحیح طریقے سے ہم عبادت نہیں کرتے، نماز صحیح طریقے سے نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھتے۔ لیکن ہم کو ایک مقصد سامنے ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم جنت حاصل کریں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ لیکن ہمارے اعمال ایسے ہے کہ جنت حاصل کرنا اس پر بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری عبادت بہت کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے، قبول ہونے کی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے قبول فرمائے تو وہ دوسری بات ہے، کیونکہ ہمارے پیٹ میں حرام ہوتے ہیں، ہر قسم کی حرام ہوتے ہیں، چوری کے، دھوکہ کیے، سود کیے، تو اس سے عبادت کیسے قبول ہوتی ہے؟ لیکن میں آپ کو 3 عمل بتاتا ہوں، بہت آسان، ایک 3 سیکنڈ کا ہے، دوسرا 7-8 سیکنڈ کا ہے، اور تیسرا 22-23 سیکنڈ کا ہے۔ ان میں سے اگر ایک پر بھی آپ عمل کریں تو جنت حاصل کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ پہلا جو عمل ہے 3 سیکنڈ کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، انا زعیم ببیت فی الجنت لمن ترک المراء وهو بحق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی حق کے باوجود اپنا جھگڑا ترک کر دے تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کا ذمہ واری لیتا ہوں۔ انا زعیم ببیت فی الجنت، میں جنت میں اس شخص کے لیے گھر کا ذمہ واری لیتا ہوں، لمن، اس شخص کے لیے، ترک المراء، جو جھگڑا ترک کرے، وہ بحق، حق کے باوجود۔ جب 2 آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو ان میں ایک ضرور حق پر ہوتا ہے، تو جو شخص حق پر ہوتا ہے اور وہ حق کے باوجود جھگڑا ترک کر دے اور مخالف کو معاف کر دے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں گھر کا ذمہ واری لیتا ہے۔ یہ ذمہ واری میں نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں، وزیر اعظم، صدر نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ واری لیتا ہے۔ تو جنت حاصل کرنا کتنا آسان ہو، لیکن شیطان ہم اس میں دھوکہ کرتے ہیں، ہمیں غیرت دلاتے ہیں، ہم آپ نہ کریں، آپ اس سے کم تو نہیں ہے، لیکن ہم اس جگہ غیرت کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اس وقت غیرت کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل جو 7-8 سیکنڈ کا ہے، ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا 1 مرتبہ۔ سورہ اخلاص 7-8 سیکنڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر فرض نماز کے بعد۔ تیسرا عمل، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کی اور جنت کے درمیان
صرف موت کا پرخ ہے، کیونکہ بندہ تو زندہ اس دنیا سے ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب وہ وفات پا جائے، وفات ہو جائے، تو وفات کے بعد انسان کو جنت یا دوزخ مل سکتا ہے۔ تو جب انسان وفات پا جائے، وفات ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت دیں گا۔ یہ تینوں بہت آسان عمل ہے، کسی کو معاف کرنا حق کے باوجود، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لیا ہے جنت میں گھر کی۔ اور دوسری آسان عمل سورہ اخلاص اور نماز کے بعد ایک بار پڑھنا، اور سورہ آیت الکرسی اور نماز کے بعد پڑھنا۔ یہ تینوں عمل بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔